تو یہ محبت اپنے تمام تقاضوں کے ساتھ پھر پروان چڑھتی ہے۔ تو اللہ سے محبت یہ ہے کہ اس کے احکامات کو تسلیم کیا جائے اور ان پر عمل پیرا ہوا جائے، اور اس محبت کو اتنا خالص رہنا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی ذاتی غرض کسی بھی صورت کے اندر جو ہے وہ شامل نہ ہونے پائے۔ یعنی وہ اپنی محبت کو بندے سے، جس محبت کا وہ مطالبہ کرتا ہے اور جس چیز کا وہ متقاضی ہے بندے سے، وہ ایسی محبت ہے جس کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی ملاوٹ جو ہے وہ اللہ برداشت نہیں کرتا۔ اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ سب اس دنیا کے اوپر جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں، صرف ایک گناہ کو ہی شرک کہا گیا ہے، شرک اصغر۔ شرک کے علاوہ، حقیقی شرک کے علاوہ اگر کسی گناہ کو شرک کہا گیا ہے تو وہ ریا کو کہا گیا ہے۔ ریا میں انسان اس عمل میں کسی بندے کو شریک کرتا ہے، یعنی کسی بندے کی رضا جوئی کے لیے، کسی بندے سے کچھ غرضیں سمیٹنے کے لیے، اور کسی بندے کی خوشنودی کے لیے، یا اپنے نفس کو اس میں شامل کر کے وہ ریا کے ذریعے سے اپنے عمل کو ملوث کرتا ہے، تو وہ عمل پھر خالص نہیں رہتا۔ تو صرف جو شرک اصغر کہا گیا اعمال میں سے، وہ ریا کو کہا گیا، اور یہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی قابل قبول ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص جہاد کرتا ہے اعلاء کلمت الحق کے لیے، لیکن اس کے دل میں یہ بات بھی ہے کہ میری شہرت اور ناموری بھی ہو جائے گی، تو کیا اس کا یہ عمل قابل قبول ہے؟ تو اللہ کے اس کو کوئی اجر ملے گا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو یہ سمجھے کہ میں اپنی جو گفتگو ہے اس کو صحیح طرح سے حضور کے سامنے عرض نہیں کر پایا۔ تو انہوں نے دوبارہ دوہرا کے کہا، حضور اس کا مقصد اللہ کے جھنڈے کو بلند کرنا، اعلاء کلمت الحق اور دین کے پرچم کو اونچا کرنا ہے، اور اس کے لیے اس نے اپنی متاع جاں وار دی، قربان کر دی اپنی زندگی۔ لیکن اس کے دل کے ایک گوشے میں یہ بات بھی تھی کہ چلو میری شہرت اور ناموری بھی ہوگی، تو کیا اس کو اس عمل کا جو اس نے اپنی جان واری ہے صلہ ملے گا؟ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو یہ پھر پریشان ہوئے، تو تیسری مرتبہ انہوں نے پھر کہا، حضور اس کا مقصد اللہ کے دین کے پرچم کو بلند کرنا، اللہ کے دین کے جھنڈے کو اونچا کرنا اور سربلندی اسلام ہے، لیکن یہ بات ضمن میں ہے کہ چل جب یہ ہوگا تو ساتھ یہ بھی تو ہوگا ہی ہوگا۔ تو حضور نے پھر فرمایا، فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، اور پھر اس کو وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو اس کی رضا کے لیے کیا۔ تو جس عمل کے اندر ایسی شرکت ہو جائے جس سے نفس کی پرورش ہو، خواہشات، تو وہ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے بہت غیرت رکھتا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک شخص چرخ میں اڑتا ہے، ہواؤں میں جھومتا ہے، جھولتا ہے، ہر دولت اس کو میسر ہے، عزت شہرت اس کی باندھی ہے، وقار تکریم اسے حاصل ہے، دنیا جانتی ہے، زمانہ سے لوٹ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، ہر عیش و عشرت میسر ہے، لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغاں نہیں، کوڑی مول نہیں ہے اس کا۔ اور ایک شخص جھونپڑے میں رہتا ہے، کھانے کے لیے کبھی مل جاتا ہے، کبھی نہیں بھی ملتا، دنیا اسے پہچانتی بھی نہیں ہے، وہ معروف شخص بھی نہیں ہے، لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغ ہے، وہ خوش نصیب شخص ہے۔ میرے حضور کا ایک فرمان سنیے، حضور نے فرمایا، میرے دوستوں میں سے قابل رشک دوست وہ ہے۔ حضور نے فرمایا، میرے دوستوں میں سے جس کو حضور دوست کہیں اس کی تو پھر قسمت پہ ناز کرنا چاہیے۔ کہا، میرے دوستوں میں سے جو قابل رشک دوست ہے وہ ہے جس کا سامان دنیا تھوڑا ہے، نمازیں زیادہ ہیں۔ جب وہ چلتا ہے تو اس کی طرف اشارہ بھی نہیں ہوتا، یہ فلاں صاحب جا رہے ہیں۔ کوئی ایسا معروف شخص نہیں، کوئی بہت عہدہ ساتھ نہیں لگا ہوا کہ جب چلے تو لوگ کہیں یہ فلاں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔
پھر میرے حضور نے فرمایا کہ ثم نقد بیدہ، حضور نے ہاتھ سے چٹکی بجائی، ثم نقد بیدہ، ہاتھ سے چٹکی بجائی، اور پھر فرمایا اس کو موت بھی ایسے ہی آئی، اس کو موت بھی ایسے ہی آئی۔ پھر فرمایا قلت بواکی ہے، اس کو رونے والے بھی تھوڑے ہی تھے، اس کو رونے والے بھی زیادہ نہیں تھے۔ قلت تراثہ، اس کی وراثت بھی بہت لمبی نہیں نکلی۔ فرمایا میرے دوستوں میں قابل رشک دوست دیکھنا ہے تو یہ اس کا جنازہ جا رہا۔ تو ہماری سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، نمازوں کی دولت ہے، شرافت کی دولت ہے۔ یہ دولتیں ہمیں جمع کرنی چاہیے۔ سویر سے لے کر شام تک دونوں ہاتھوں سے ہم امیر بننے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں دولت جمع ہو جائے، دونوں ہاتھوں سے اکٹھی کر رہے ہیں، امیر بن جائیں، دولت مند بن جائیں۔ خیال ہے کہ اگر دولت بہت ساری ہوگی تو سکون ملے گا، جب مل جاتی ہے دولت تو پھر سکون نہیں ملتا، کہتے کچھ اور حاصل ہو تو سکون ملے گا، ساری زندگی اس دوڑ میں گزر جاتی ہے۔ جس طرح دنیا کی دولت جمع کرنے کے لیے دوڑ لگاتے ہو، شرافتیں جمع کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، نجابتیں حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، سجدوں کی کثرت حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، صالح اعمال جمع کرنے کے لیے دوڑ